بتانا چاہتا ہوں، اس دن کے بارے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قول ہر اس پر میں آیت اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ دل کے کانوں سے سن لیں، تاکہ آپ بات کو اس کان سے سن کر ادھر نہ نکالیں، تاکہ کوئی ایک بھی دل کے تختی پر لکھ کر لے کر جائے اور اس بات پر عمل کر کے یہاں صرف اگر منہ دکھانے کے لیے آئے تب بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ آئے ہیں تو کچھ سن کر جائیں گے، آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے، تو سنیں دل کے کانوں سے۔ قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ وہ دن وہ ہوگا تمام فرشتوں کا سردار، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اب کا اندازہ لگائیں، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کی توجہ کا بھی طالب ہوں، اگر بات کرنے سے فرصت ہو تو توجہ چاہتا ہوں۔ آج یہاں پر اتنے لوگ ہیں، یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے باپ عالم ہو، کسی کے بعد مفتی ہو، کسی کے باپ محدث ہو، لیکن یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے باپ ولی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا باپ نبی ہو، اس لیے کہ نبوت کا معاملہ آمینہ کے لال پر ختم ہو چکا ہے۔ آمینہ کے لال نے نبوت کا سلسلہ ختم، یعنی آپ پر مہر ختم نبوت لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی بھی یہاں ایسا نہیں ہے جس کا باپ نبی ہو، لیکن یاد رکھیں اگر باپ نبی بھی ہوتا ہے تو اگر وہ اس کے نقش قدم پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی اپنے عذاب میں گرفتار فرما دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ ایسے پیغمبر گزرے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی سو سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا نبی، روئے زمین پر وہ مقدس نبی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ان کا بیٹا جس کا نام کنان کہا جاتا ہے، اس نے ان کے نقش قدم پر عمل نہیں کیا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کے کہنے پر عمل نہیں کیا، ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن باپ کی محبت بھی باپ کی محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر بھی آج ایک باپ کا جو ہے انتقال ہوا، یاد رکھیں یہ ایک ایسی دولت ہے جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو کہیں بازار یا مارکیٹوں میں نہیں ملا کرتی۔ ماں باپ انمول نعمت ہیں، ماں باپ انمول نعمت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں جب تک حیات ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں معلوم ہوتی، ان کا مقام نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں نا تب سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جب تک آپ کے والدین حیات ہیں، جب تک وہ نعمت آپ کے اوپر ہے، آپ ان کی قدر کر لیں، ان سے جنت کو کما لیں۔ یہ والدین ہی ہیں کہ جن کی خدمت کرنے سے اللہ پاک جنتوں میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ باپ بھی تھے نا، یہ محبت ہی رشتے کا ایسی ہوتی ہے، یہ رشتے کا مقام ہی ایسا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ رہا تھا، اللہ نے اپنے عذاب کا نزول فرمایا۔ حضرت نوح عرض کرتے ہیں میرے مولا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، لیکن اللہ پاک نے لیس من اہلی کہنے کے بعد ان کے بیٹے کو ان سے جدا کیا اور اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس بات کا اندازہ لگائیں، اگر بیٹا نبی کا بھی ہوتا ہے، اگر نبی کے نقش قدم پر عمل نہیں کرے تو اللہ پاک اس کو بھی عذاب میں گرفتار فرما دیتا ہے۔ تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر ہم کیوں اتنے بے فکرے ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم آخرت کی سوچ نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے؟ اپنے فیوچر کے بارے میں سب سوچتے ہیں، اپنے اولاد کے بارے میں سب کو توقع ہے، اپنے آگے والے زمانے کے بارے میں سب کے لیے تیاری ہے۔ مکانات بنائی جا رہے ہیں تاکہ ہم اور ہمارے بچے عیش و آرام میں رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمینیں خریدی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ باپ جو ہے دن نہ دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھتا ہے، خون اور پسینے میں نہا کر اپنے بیٹوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کرنا ہی ہے۔ لیکن میرے باپ اور میرے بھائی سن لے، اس اولاد کے لیے جو تو کر رہا ہے یہ بھی تیرا حق ہے، لیکن اس سے پہلے تجھے اللہ کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے، رسول اللہ کے احکام پر بھی عمل کرنا ہے۔ جیسے آج اپنی
اولاد کے لیے سوچ رہا ہے، کل قیامت کے بارے میں بھی سوچنا ہے، یوم آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ میری زبان پر آپ جو ہے یقین کریں نہ کریں، لیکن قرآن فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، بلکہ وہ عدالت میں جب قائم ہونا ہوگا، اس عدالت میں جب کھڑا ہونا ہوگا، قرآن فرماتا ہے کہاں کہاں تک ہم سے سوال ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نے اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، اللہ اس کا بھی عوض عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کیا کیا بارے میں پوچھے گا؟ تو صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا، اور اگر کھرچنے کے بعد تمہارے ناخون میں اس کھرچنے کی وجہ سے مٹی آ گئی ہوگی، اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ لوگوں کی زمین کو ہڑپنے والوں، لوگوں کی زمین کو قبضہ کرنا والوں، یاد رکھو اللہ ذرے برابر بھی جو ہے آپ سے سوال کرے گا۔ اس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہر جو ہے مولانا، ہر امام تقریر کر رہا ہے، ہر کوئی سمجھا رہا ہے، ہمارے سامنے سے اٹھتے ہوئے جنازے یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، ہمارے سامنے سے یہ چہلم اور 10ویں اور 20ویں کی فاتحہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کیا ہے؟ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز کو ادا کیا ہے؟ کتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے آج عشاء کی نماز کو ادا کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہم اور آپ جو ہے اس بات کو یاد رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کو یاد کریں۔ ذرے برابر ہمیں اگر برائیاں کی ہوگی، وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اتنی بے فکری ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں اتنی بے ٹینشن ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ قیامت کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے؟ کہ موت کے بارے میں ہمیں پرواہ نہیں ہے؟ ہمیشہ ہمارے سامنے موت کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں کب جو ہے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے۔ کیا معلوم نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا مرحوم کتن پردھان جی صاحب کو، جو 1-2 دن نہیں بلکہ بہت قبل ہی جو ہے وہ ہماری طرح چل پھر رہے تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے خود مجھے بتایا ہے یہاں تک کہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے موت کا سبب بن سکے، لیکن اللہ اکبر، ہونا ہی یہی تھا۔ اللہ نے زندگی یہیں تک لکھی تھی، تو اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہم کو سبق دے کر چلے گئے، اور اپنے بیٹوں کو نہیں بلکہ عالم دنیا کو یہ سبق دے کر چلے گئے۔ آج تو میں دنیا کو الوداع کہہ کر جا رہا ہوں، آنے والا کل وہ ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح سے رفتہ رفتہ یکے بعد دیگرے اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اے میرے بھائی، چھوڑنے سے پہلے تیاری ضرور کر لے، چھوڑنے سے پہلے اس کے لیے ساز و سامان ضرور اختیار کر لے۔ ہمارے اقوام پور کا ماحول ہے، اس محلے کے حضرات اللہ اکبر بڑا اس ٹائم کاروبار کر رہے ہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے، لیکن میں ان سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کاروبار کے لیے باہر کو جائیں، سفر کے لیے جائیں، تو اگر وہ تیاری کر کے نہیں جائیں گے تو انہیں سفر میں ضرور پریشانی پڑے گی، ضرور انہیں جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سفر کی تیاری نہ کی ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ دنیا کے جو 4 دن کے سفر کے لیے اگر آپ نکلیں، تب آپ اگر تیاری کے ساتھ نہ نکلیں گے تب آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو جس سفر میں ہمیں تا ابد رہنا ہے، جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اگر ہم نے اس کی تیاری نہ کی ہوگی تو بتائیں وہاں پر کتنا ہمیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا ہوگا، وہاں پر ہم کس کے منہ دیکھیں گے؟ یہاں تو معاملہ بھی یہ ہے، اگر پریشانی ہوتی ہے ہیلپ مانگ لیتے ہیں، لوگ مدد بھی کر دیتے ہیں، ہم اچھی طرح سے اپنے جو ہے مقام تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ وہاں کا حال یہ ہے میرے بھائی، آج ہم نے، میرے ماں اور بہنوں، میری جو ہے آپ بھائیوں نے جس اپنی
اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہم نے نہ نمازوں کو قائم کیا، ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ یہی جو ہے اولاد اور یہی بیویاں، یہی ہمارے خاندان والے، قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ وہ دن ہوگا، اللہ اکبر، جن کے لیے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، جن کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جن کے لیے ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ یہ قیامت والے دن لوگ اپنے باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، لوگ اپنے بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے، لوگ اپنے جو ہے اللہ اکبر تمام اہل قرابت والوں سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہاں تک بتایا گیا ہے، وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے نا، وہ برہنہ اٹھیں گے، یعنی ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو عریضہ پیش کیا جاتا ہے یا رسول اللہ، کیا وہاں پر لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے نا؟ تو کیا ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں گے، ایک دوسرے کو نہ تکیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے جو ہے سوال کرنے والے، اس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ برہنہ ضرور اٹھیں گے، لیکن وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، اتنے دوسروں سے بے پرواہ ہوں گے کہ دوسروں کی طرف نظر بھی نہ کریں گے۔ اے میرے بھائی، جب وہاں ہمارے لیے کوئی نظر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے وہاں کے لیے کیا سوچا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہم انسان ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ میں تو اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ گنہگار میں بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس دن کے بارے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اللہ کا قول ہر اس پر میں آیت اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ دل کے کانوں سے سن لیں، تاکہ آپ بات کو اس کان سے سن کر ادھر نہ نکالیں، تاکہ کوئی ایک بھی دل کے تختی پر لکھ کر لے کر جائے اور اس بات پر عمل کر کے یہاں صرف اگر منہ دکھانے کے لیے آئے تب بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ آئے ہیں تو کچھ سن کر جائیں گے، آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے، تو سنیں دل کے کانوں سے۔ قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ وہ دن وہ ہوگا، تمام فرشتوں کا سردار، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جس کا کام یہی ہے، جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے پیغامات کو انبیاء تک پہنچاتا ہے، لیکن اس دن وہ معصوم فرشتہ جو کرتا کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے نمازوں کا حکم دیا، نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جتنے احکام پر ہمیں عمل کرنے کا کہا ہے نہیں کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے، وہ وہی عمل کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ سید الملائکہ جو سدرۃ المنتہا پر رہنے والا فرشتہ، اللہ اکبر، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جو اللہ سے بار بار باتیں کرتا ہے، وہ فرشتہ کل قیامت والے دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تمام فرشتے صف باندھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے، سید الملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور معاملہ یہ ہوگا، ماجرا یہ ہوگا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ وہاں کسی کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بھی اللہ سے باتیں کرے، اپنی زبان کو تنبش دے، کسی کو بھی اتنا اختیار نہیں ہوگا الا من اذن، مگر وہ کہ جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے، جس کو اللہ اتنا اختیار عطا فرمائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں باتیں بھی کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہم نے اس دن کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ میں آپ کو اللہ پاک فرماتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے، محبوب آپ فرما دو انا انذرناکم عذابا قریبا، آپ کو میں آنے والے جلد ہی عذاب کے بارے میں ڈراتا ہوں، یعنی قیامت بڑی جلد آنے والی ہے،
بڑی جلد ہمیں قیامت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن کا معاملہ کیا ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہاں پر ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیج رکھا تھا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں، وہاں پر ہمیں دکھائے جائیں گے، وہاں پر ہمیں دکھائے جائیں گے۔ اور کافروں کا معاملہ یہ ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، کاش کہ ہم مٹی بنا دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جس دن کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو خلیل اللہ ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ کے پیارے مقدس نبی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان نبی کا معاملہ یہ ہوگا، بلکہ تمام انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ سارے انبیاء کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس مقام پر بھی، اس جگہ پر بھی اگر کوئی آنے والی کام ذات ہے تو وہ کوئی اور نہیں، سید الانبیاء، آمینہ کا لال، عبداللہ کا دلدار، ہمارے اور آپ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے لیے وہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس وقت اللہ کے رسول کی حاجت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مفتی شعیب رضا احمدی، مفتی شعیب رضا احمدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہاں تک بھاگیں گے ہم، کہاں تک چھپیں گے ہم؟ اللہ اکبر۔ بلکہ یاد رکھیں، اللہ اکبر، آج تو ہم سے نظر چھپا سکتے ہیں، ہمارے سامنے سے جو ہے بہانے بنا سکتے ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہاں سے نماز کے لیے نہیں آئے تو بڑا پیارے انداز میں طرح طرح کے بہانے بنا دیتا ہے۔ کس نے کہا ہے مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا؟ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ ٹائم ملے تب نماز پڑھو؟ بلکہ نماز پڑھو ان کے مقررہ وقت پر۔ اس کو تو اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز تمہیں ان کے مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ ہاں ٹائم ملے تو کام کو کیا کرو، لیکن ہم تو بڑا اچھا بہانہ ہے مولانا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یاد رکھ وہاں پر یہ بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پر ایسے ڈھونڈے بہانوں کا کوئی جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانے میں لوگوں نے یہ بھی کہا تھا، اے نوح جب تمہارا اللہ عذاب کو نازل فرمائے گا نا تو ہم جو ہے چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ایسی جگہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر ہمیں اللہ تمہارا عذاب نہیں پہنچائے گا۔ تو جو لوگ انکار کرنے والے جو ہے ایسے بھی تھے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے نا تو وہ دوڑ کر جاتے ہیں، وہ جو ہے بڑی دور چلے جاتے ہیں، وہاں ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی غار میں جاتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں ہم تو اب جو ہے محفوظ ہو گئے، ہم تو اب بچ گئے ہیں، ہمیں تو اب اللہ کے عذاب نے نہیں پکڑا۔ لیکن انہی میں سے کسی کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، وہ باہر آتا ہے پیشاب کے لیے، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا کہ اللہ نے ان کو اسی پیشاب میں غرق فرما دیا۔ کہاں تک واقع بھاگیں گے؟ قرآن فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ جس کو اللہ چاہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو اللہ اکبر ہٹا سکے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر جاتے ہیں تعویذوں کے پاس، کہتے ہیں مولانا ہمیں کرا دیا گیا ہے، اور یہ صفتیں ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بڑی نظر آتی ہیں، ہمیں فلاں نے کرا دیا ہے، ہمیں فلاں نے جادو کرا دیا ہے، ٹونا کرا دیا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں جادو سے زیادہ گناہ سے ڈرنا چاہیے، اور جادو سے کہیں زیادہ گناہ کا عذاب ہم پر پڑے گا، اس لیے کہ جس نے جادو کیا ہے وہ ایک
आम इंसान होगा और उसका जादू सिर्फ इंसानियत तक है, लेकिन अगर आपने गुनाह किया है, गुनाह में मुब्तला हो गए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो फिर आप देखेंगे कि आपका सामना किसी इंसान से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के अजाब से सामना करना पड़ेगा, अल्लाह के अजाब का सामना करना होगा। अल्लाहु अकबर। हम जो है हमारे सामने, हम आपके सामने, आप हमारे सामने सब जो है नेक बनते हुए नजर आते हैं, सब अच्छा लिबादा पहने हुए हैं, टोपी सरों पर है, सफ़ेद जो है जामा पहने हुए हैं, समझ में आता है शायद नेक है, लेकिन याद रखें कभी हम अपनी तन्हाइयों के बारे में सोचें, जो हम लोगों के सामने तो अच्छे अमाल करते हैं ताकि लोग हमें बुरा ना कहें, लेकिन जैसे ही हम अलग में होते हैं, जैसे ही हम कोने में होते हैं, जैसे ही हम अलग होते हैं, तब हम अल्लाह इस बात को कहते हुए कि हमें अब कोई नहीं देख रहा है, गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन क्या आपने अल्लाह का वो फरमान नहीं सुना? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह समीउम बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारा सुनने वाला भी है और अल्लाह तुम्हारा देखने वाला भी हो। अगर इमाम साहब देखें तो आप उनसे बचने की कोशिश करते हैं, अरे ये तुम्हारा इमाम क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन उस अल्लाह से डरें जो अगर अपने अजाब में मुब्तला फरमा दे। अल्लाहु अकबर। उसके अजाब के बारे में फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो तुम्हें देख रहा है, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे कहीं भी छुप जाओ, चाहे कितनी भी आड़ में पड़ जाओ। अल्लाहु अकबर। एक मिसाल बयान की जाती है, अल्लाह कहां तक देखता है, ये वैसे समझाने के एतबार से मिसाल है, जबकि अल्लाह कितना देखता है इसकी कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता, लेकिन फिर भी इतना बयान किया गया है कि एक गार है, गार ये समझ लीजिए कि ज़मीन में आज जैसे होद हो जाएं, अंदर सुराख सुरंखे हो जाएं जैसे बोलते हैं, वो गार है, उसमें अंधेरा ही है, उसमें बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के नीचे चींटियां चल रही हैं, जो बारीक बारीक चींटियां होती हैं, उन चींटियों के चलने की वजह से उन ज़मीन पर निशानात पड़ रहे हैं। तो अल्लाह उन चींटियों के चलने की वजह से जो पैरों के निशानात पड़ रहे हैं, अल्लाह उनको भी बखूबी बड़ी अच्छी तरह से नज़ारा फरमाता है, उनको भी देखता है। और अल्लाह सुनता कहाँ तक है? अल्लाह व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो हमसे हमारे शहरक से ज्यादा करीब है। अरे सुनने की बात तो दूर की बात है, हम दिल में उस बात का कहने का इरादा करते हैं, अल्लाह इरादा करने से पहले जांच लेता है और अल्लाह इरादा करने से पहले मालूम, और उसको मालूम हो जाता है कि अब बंदा मेरा कहने क्या वाला है, अब बंदा मेरा करने क्या वाला है, वो उससे पहले जान जाता है। तो यार जब हमें ये अकीदा हम पुख्ता कर लें और हमें वाकई इस बात का डर हो जाए, अल्लाह देख रहा है, हो सकता है कि हम गुनाह से बच जाएं। अगर बाप देखे तो नौजवान गुनाह ना करे, तो बताएं जब अल्लाह पाक देख रहा हो तो गुनाह कैसे कर सकते हैं? रसूल पाक देख रहे हो तो गुनाह कैसे कर सकते हैं? अल्लाहु अकबर।